خدا کے پاک کلام کا یہ GPS جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ خدا خود ان کو گائیڈ کیا کرتا تھا. یہاں پر آ کر میں نے GPS کا استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے اگر آپ میپس یوز کرتے ہو، GPS یوز کرتے ہو تو آپ کو اس جگہ پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو گاڈز GPS کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اور وہ GPS کیسا ہے. آج کے دور میں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ایپ ہوتا ہے جو میپس کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ اس پہ اپنا ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں، آپ ایڈریس ڈالتے ہیں. اپنے ملک میں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی تھی کہ کسی جگہ پہ بھی رک کے آپ کسی انسان سے، کسی دکان والے سے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس قدر خوبصورت یہ عمل مجھے اپنی سوسائٹی کا لگتا ہے، اپنے معاشرے کا لگتا ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کو اس ریکوائرڈ گھر تک بھی چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں محلے میں وہ گھر پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ وہ آپ کو سمجھائے، آپ کو بتائے، اور ایک ایپ یوز کرنا پڑتا ہے جس کو میپس کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ GPS یوز کرتے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. اور خدا کے پاک کلام کا یہ GPS جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ خدا خود ان کو گائیڈ کیا کرتا تھا. بنی اسرائیل قوم جب خدا چاہتا کہ وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے رہیں، بیابان کے اس 40 سالہ سفر میں خدا ان کو گائیڈ کرتا رہا، ان کو راہ دکھاتا رہا اور ان کو باحفاظت ان کی ڈیسٹینیشن تک لے کر گیا. لوکیشن کو ڈھونڈنا یا اس تک پہنچنا بڑا آسان ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے ایک GPS بنی اسرائیل قوم نے استعمال کیا اور وہ کون سا تھا وہی میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے ایک GPS ایپ اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ متعارف کروایا اور وہ دن کے وقت ابر کی صورت میں رہتا اور رات کے وقت وہ آگ کا ستون بن جاتا اور جتنی دیر تک وہ مسکن پر ابر کی صورت میں رہتا وہ ٹھہرے رہتا. قیام کا وقت چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 2 ہفتے ہو، 2 مہینے ہو، 1 مہینے ہو، جب تک وہ ابر مسکن پر یعنی خیمہ شہادت پر ٹھہرا رہتا تھا، سارا کا سارا اسرائیل وہاں پر ٹھہرا رہتا تھا، قیام کرتا تھا. اور جب وہ ابر اس پر سے اٹھ جاتا تو وہ جان جاتے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم کوچ کریں اور اگلے ڈیسٹینیشن تک. جس دن مسکن یعنی کہ خیمہ شہادت نصب ہوا تو ابر آ کر اس پر ٹھہر گیا اور سارا دن وہ ابر کی صورت میں رہتا اور شام ہوتے ہی وہ آگ کی صورت میں دکھائی دیتا تھا اور صبح تک ویسا ہی ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا تھا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی. اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہ وہیں بنی اسرائیل خیمے لگا. مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند کے حکم سے ہی بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے. خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جتنے دن خدا چاہتا تھا تو وہ ابر ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا رہتا تھا اور سارا کا سارا بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی وہیں پر ٹھہرے رہتے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے، سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا آج بھی اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، خدا آج بھی اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. خدا کا ابر اور اس کا آگ کا ستون آج بھی اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے. صرف ضرورت ہے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی، اپنے کانوں کو کھولنے کی، اپنے دماغ کو اس کے کلام کی باتوں کے ساتھ روشن کرنے کی تاکہ آپ اس کے ابر کو دیکھ سکیں. رات کے وقت اس آگ کے ستون کو اپنی زندگیوں پہ، اپنے خاندانوں پہ اور اپنے گھروں پہ آپ پہچان سکیں اور جان سکیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق کیسے ہم نے کوچ کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کن باتوں سے رکنا ہے، کن باتوں کو کرنا ہے، خدا کی کامل مرضی کو جانتے ہوئے کیسے زندگی کو گزارنا ہے. May God bless you. خدا کا یہ GPS آج بھی موجود ہے. خدا کے پاک کلام کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اس کو استعمال کیجئے تاکہ آپ اپنی اس رائٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں جس تک خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے. خدا کی حفاظت، خدا کی برکت
آپ سب کے ساتھ سارا دن بنی رہے. May God bless you. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 19 باب. وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے. بس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے. اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے. اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں. تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں، اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا، اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں. پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا. اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو. انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو. یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان کو کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے. اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے.
جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ پرانی عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 8 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ جب تو چراغوں کو روشن کرے تو ساتوں چراغوں کی روشنی شمع دان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا، اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمع دان کے سامنے روشنی پڑے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور شمع دان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پایا سے لے کر پورے سونے کا بنا ہوا تھا۔ جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے موافق اس نے شمع دان کو بنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں۔ تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا لیں، اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا، اور تو لاویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا، پھر لاویوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں، اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے، تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں، اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا، تاکہ لاویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ پھر تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا۔ یوں تو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا، اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے۔ اس کے بعد لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں۔ سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران، اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پیلوٹی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پیلوٹے کیا انسان کیا میرے ہیں۔ میں نے جس دن ملک مصر کے پیلوٹوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا، اور بنی اسرائیل کے سب پیلوٹوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے، اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو ہارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں، تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا، جو کچھ خداوند نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا۔ اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے، اور ہارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانا، اور ہارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے۔ سو جیسا خداوند نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کرے، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا۔ گنتی کی کتاب اس کا 9 باب۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے معین وقت پر منائیں۔
اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فصح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے۔ سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزراننے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے، وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائے اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ اس کی کوئی ہڈی توڑے اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فصح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی، سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فصح کرنا چاہے تو وہ فصح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی۔ اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے، اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی وہ ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی وہ ابر شام سے صبح تک ہی رہتا، تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تب وہ کوچ کرتے تھے، اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے۔ اور جب تک وہ ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا، خواہ 2 دن یا 1 مہینہ یا 1 برس ہو، تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے، غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے۔ اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔